جو نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے وہ شریعت کا انکار کرتا ہے، کیا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 3 ہے محمد بن عازم بھائی کا لائف سٹوری سیشن میں سے، نجومی کے پاس جو جاتا ہے اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو کیا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ دیکھیں اگر وہ والا عقیدہ ہے وہ تو بہت ڈینجرس بات ہے نا. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے مستقبل کا کوئی اس طریقے سے پتہ لگوایا. وہ تو واضح حدیث کے اندر آیا ہے. اور اگر واقعتاً کسی کا اس اعتبار سے کوئی عقیدہ ہے اور ستاروں کے اوپر یا مستقبل کے حال جاننے کے اعتبار سے کہ واقعی کوئی اس طرح کر سکتا ہے تو وہ تو کفر میں لے جانے والی چیز ہے. جی نیکسٹ. کیا ماں باپ کی ہر بات ماننا ضروری ہے؟ نہیں، ماں باپ کی ہر بات نہیں، دین کے معاملے میں تو ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی تو پھر تو نہیں مانی جائے گی. نہیں، میرے ماں باپ ہر نفلی عبادت کرنے سے مطلب روک دیتے ہیں فرض کے علاوہ، تو اس معاملے فرض کے میں علاوہ مانا جائے گا یا نہیں؟ ہر نفلی عبادت کرنے سے روک دیتا ہوں. جی اگلا سوال 4 نمبر ہے عدن طلع بھائی کا انڈیا سے، وہ پوچھ رہے ہیں میرے والدین نفلی عبادت سے منع کرتے ہیں تو کیا ان کی بات ماننا ضروری ہے؟ نفلی عبادت سے تو ظاہر ہے ہسبینڈ منع کر دے تو اس کی بات مان لینی چاہیے. کوئی فرض عبادت تو نہیں ہے. وہ منع کیوں کرتے ہیں اس کی ریزن تو انہوں نے نہیں بتائی کہ کیا وجہ ہو سکتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ اپنی باقی ڈیوٹیز نہیں صحیح سر انجام دیتی ہیں. یہ تو اب سچویشن دیکھ کے کیا جا سکتا ہے. بہرحال اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ کوئی عورت بھی نفلی روزہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. تو اس میں اپلائیڈ ہے کہ نفلی عبادت کے لیے خاوند کی اجازت لینا ضروری ہے. ایٹ لیسٹ جی روزے کے والدین کا کہہ رہے ہیں، والدین کا کہہ رہے ہیں میل. اچھا والدین کا وہ میل ہے عدن طلع ہاں بھائی. ظاہر ہے پھر بھی لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے وہ بتائیں نا کہ کیا وجہ کیا ہے کیوں روکتے ہیں. ٹھیک ہے روکتے ہیں تو رک جائیں، نفلی عبادت ہی ہے نا. جی نیکسٹ. نماز کے حوالے سے ایک چیز بتا دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کا طریقہ ہاتھ چھوڑ کے بھی اور ہاتھ باندھ کے بھی، تو پھر فکس طریقہ کون سا ہے؟ اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ جی دونوں طریقے ثابت ہیں، لیکن کوئی ایک طریقہ تو ایسا ہوگا نا جو فکس رہا ہوگا جس پر کہتے ہیں کہ جی جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو ویسے نماز پڑھا کرو. ان سے کہیے گا کہ اس بارے میں پھر بتا دیں کہ فکس طریقہ کون سا ہے. جی کوشچن نمبر 6 فراز بھائی کا لاہور سے، وہ پوچھ رہے ہیں نماز کا فکس طریقہ کون سا ہے؟ کس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ میرے لیے پوچھ رہے ہوں گے کہ ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ چھوڑ کے. بھائی دونوں سنت ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دونوں کیسے سنت ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بخاری شریف میں رفع الیدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم شریف میں کانوں تک ذکر ہے. تو یہ بھی دو طریقے ہیں، کانوں تک بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے، کندھوں تک بھی. اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کے. جہاں جہاں ٹالرنس موجود ہے وہاں تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ٹالرنس، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں نہیں بتاتے. جی نیکسٹ.